ہر کہیں آتش ندارت نیزبان، آتش عشق ستکندر نے فتار، جوش عشق ستکندر میں فتار، نہ حریف ہر کے زیار بری، پردہ ہائش پردہ ہائے مادوری، گرے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از رست محبوب بدستم، بدو گفتم مشکیا بیری کہ از بوئے دیدہ ویس کو مستم، بگفتہ من گلے نہ چیز ابودم، ولیکن مدت با گلے نشستم، جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک اللہ کا بندہ ایک اللہ کے بندے نے غسل کرنے کے لیے نکلا۔ جب غسل کرنے کے لیے نکلا تو اس نے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ آج تو ہماری گھروں میں ماشاءاللہ بڑے اچھے اچھے واش روم ہیں، تو پہلے یہی کیفیت تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب غسل کے لیے نکلا تو اس نے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ اب وہ دیکھتا کیا ہے کہ مٹی میں تو کثافت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، تو مٹی بڑی ہی چمکیلی ہے، خوبصورت ہے، اس میں سے خوشبو آ رہی ہے کہ خوشبوئے دل اویس تو مستم، فرماتے ہیں کہ میرے دل کو مست کر رہی ہے، میرے دل کو اس نے خوشبودار کر دیا ہے، منور کر دیا ہے، اور میں مست ہو رہا ہوں اس کی خوشبو سے۔ تو مٹی سے سوال کرتا ہے کہ مٹی تو کثافت والی ہے، سختی والی ہے، تیرے اندر یہ خوشبو، یہ چمک، یہ لطافت کہاں سے آئی ہے؟ تو مٹی سوال کرتی ہے، جواب دیتی ہے اسے کہ یا اللہ، یا میرے مالک، مجھے زبان حال عطا فرما تاکہ میں تیرے اس بندے کو جواب دے سکوں۔ مٹی کہتی کہ یا اللہ مجھے زبان عطا فرما تاکہ میں تیرے اس بندے کو جواب دے سکوں۔ بگفتم من گلی نہ چیز بودم، ولیکن مدت با گلے نشستم۔ مٹی کہتی ہے کہ میں تو ایک حقیر سی مٹی ہوں، میری کیا قدر و قیمت ہے، میری کیا ویلیو ہے، میری کوئی ہستی نہیں، ولیکن مدت با گلے نشستم، لیکن میں نے کچھ عرصہ پھولوں کے ساتھ گزارا۔ فرمایا پھولوں کے اوپر نہیں، دائیں بائیں نہیں، بلکہ پھولوں کے قدموں میں گزارا۔ جمال ہم نشین درمن اثر کر، فرمایا کہ یہ جو میرے اندر سے لطافت، خوبصورتی، خوشبو آ رہی ہے، یہ میری نہیں ہے، میں تو سخت طبیعت کی ہوں، کثافت والی ہوں۔ جمال ہم نشین یہ اس کا اثر ہے جس کے قدموں میں میں رہوں، وگرنہ من ہوں ماں خاکم کے ہستم، ورنہ میری ہستی ہے، میں تو ایک مٹی ہوں، میں تو ایک حقیر سی چیز ہوں، میری ہستی کوئی نہیں ہے، میری ویلیو کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ان پھولوں کا اثر ہے جن کے قدموں میں میں رہوں۔ جمال ہم نشین در من اثر کر، وگرنہ من ہوں ماں خاکم کے ہستم، ورنہ میری کوئی ہستی نہیں۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کر کہ وہ جو مٹی ہے، جو کثافت والی مٹی ہے، وہ کل بھی مٹی تھی، کل بھی کثافت والی تھی، کل بھی سخت طبیعت کی تھی، کتنے ہی موسم گزر گئے، کتنی دھوپیں آئیں، بارشیں ہوئیں، طوفان آئے، لیکن وہ کل بھی کثافت والی تھی، آج بھی کثافت والی تھی۔ لیکن وہ مٹی جس نے اپنی جگہ تبدیل کر لی، وہ وہاں سے اٹھ کر پھولوں کے قدموں میں آ گئی،
اس کی جگہ تبدیل کرنے کی وجہ سے وہ ملائم لطافت والی ہو گئی، خوشبو والی ہو گئی، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ فرمایا انسان تو اشرف المخلوقات ہے، تیرے اندر جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، جو کثافت ہے، جو پلیدگی تیرے اندر ہے، تو بھی کسی پھولوں کے قدموں میں چلے جا۔ فرمایا تو بھی کسی پھولوں کے قدموں میں چلے جا، تاکہ یہ تیرے اندر سے یہ جو کثافت ہے، یہ جو سختی ہے، یہ جو گندگی ہے، پلیدگی ہے، تاکہ تیری بھی ختم ہو جائے، تیرے اندر سے بھی ہونا پھولوں کی خوشبو ہے۔ تو بھی کسی ایسے اللہ کے بندے کے پاس چلے جا، کسی بندے کلندر کے قدموں میں چلے جا، کسی ایسے پیر کامل کے قدموں میں چلے جا، تاکہ تیرے اندر سے بھی اس کی خوشبو ہو۔ فرمایا طالب بن کے طالب ہوں میں، اس سے روپے کام ہے، سچا لڑھا دیدہ پھڑ کے وہی ہو جاوے۔ فرمایا طالب بن کے اگر تو طالب بن ہو جائیں، اگر تو طالب ہو جا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھی جیسا ہی ہوگا، سچا لڑھا دیدہ پھڑ کے وہی ہو جاوے۔ جب تو سچا طالب ہو جائے گا تو ہاتھی جیسا ہو جائے گا۔ اگر تو اتنا بڑا طالب نہیں بھی ہو سکا تو کم از کم تیرے اندر سے اس کی خوشبو تو آئے گی۔ تو اپنی ہستی تو اپنی جگہ کیوں تبدیل نہیں کرتا؟ فرمایا تو بھی کسی کے قدموں میں چلے گا، کسی کے ساتھ اپنی صحبت رکھتے ہیں۔ رمضان شریف کی لطافت کی ایک رات، رمضان شریف کی لطافت کی ایک رات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھی۔ حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھی، کیا دیکھتی ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد رات کے کسی پہر میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ کھل گئی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بستر پہ موجود نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بستر پہ موجود نہیں ہے، پریشان ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ میرے آقا کریم موجود نہیں ہے بستر پہ، پریشان ہو گئی۔ لیکن پھر یہ سوچ آ گئی، دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر ریاض الجنہ میں تشریف لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں سے اٹھی، جب میں ریاض الجنہ میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تشریف فرما۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں انتظار کرنے لگ پڑی کہ کب میرے آقا کریم علیہ السلام اٹھتے ہیں تو ان کو سلام کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک لمبا سجدہ کیا میرے آقا کریم علیہ السلام، میں وہاں بیٹھ کے انتظار کرتی رہی۔ ایک لمبے سجدے کے بعد جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس جب اٹھے سجدہ مبارک سے، تو میں عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من انت، فرمایا من انت، تو کون ہے؟ فرمایا انا عائشہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ لا عارف عائشہ، کون عائشہ؟ میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کسی عائشہ کو نہیں جانتا۔ آپ فرماتی ہیں عائشہ بنت صدیق، میرا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من صدیق لا عارف صدیق، کون صدیق؟ میں کسی صدیق کو نہیں جانتا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں میں کسی صدیق کو نہیں جانتا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئی، حیرت میں چلی گئی، کفی تاری ہو گئی، لرزہ باندام ہو گئی۔ اس حیرت کی حالت میں وہاں سے اٹھی
اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے، حجرہ مبارک میں تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر بعد میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی حیران پریشان ہیں۔ تو پوچھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہیں، خوش خوش دکھائی نہیں دے رہی؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مسئلہ ہے مجھے بتاؤ۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے بھول جائیں گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھے بھول جائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا نہیں بھول سکتا۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ آپ میرے ابا جان کو بھول جائیں گے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں بھول سکتا، مجھے یاد تو کراؤ کب بھولا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر قبل جب آپ ریاض الجنہ میں تشریف فرما تھے میں وہاں گئی ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سلام کیا، آپ نے کہا کون عائشہ؟ میں نے کہا صدیق کی بیٹی۔ آپ نے فرمایا کون صدیق؟ ابھی تو آپ بھول گئے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگ پڑے اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، دلوں کو کھول لیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے اور فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میرے اور میرے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ملاقات کا ایک وقت مقرر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور میرے مالک کی ملاقات کا ایک وقت مقرر ہے، جب ہم دو ایک ہوتے ہیں دوسرا کوئی نہیں ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم دو ایک ہوتے ہیں وہاں دوسرے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکم فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر وقت میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، آپ ہر وقت میرے پاس ہی بیٹھے رہتے ہیں، کبھی گھر میں بھی جایا کرو، اپنی والدہ سے ملا کرو، ان کا حال دریافت کیا کرو، اپنے کاروبار کی طرف بھی جایا کرو۔ یہ جو زیادہ ملنا ہے یہ محبت میں کمزوری کی علامت ہے، کم کم ملا کرو، فرمایا تھوڑا ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارک تھی کہ آپ ہر وقت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رہتے تھے، ہر وقت۔ جب حکم ہوا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو وہاں سے اٹھے، روانہ ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تھے۔ تھوڑا وقت گزرا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں پر موجود ہیں۔ فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نہیں کہا تھا کہ گھر چلے جاؤ والدہ کے پاس؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا تھا۔ فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ کاروبار کے لیے چلے؟ فرمایا یا رسول اللہ ادھر بھی گیا تھا زمینوں پہ کام پہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے حکم دیا تھا کہ کم کم ملا کرو، تو آپ پھر آ گئے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیاں ہی بیت گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تو ایک عرصے کے بعد آیا ہوں آپ کے پاس، کہ آپ کے عشق کا یہ عالم تھا کہ چند لمحوں کو کہا یا رسول اللہ صدیاں ہی بیت گئی، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک لمحہ جدائی برداشت نہیں کرتے۔